اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ہماری گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی تھی ان علوم کے بارے میں کہ جن کی احتیاج اور ضرورت مجتہد کو عملیہ استنباط میں ہوتی ہے، جن علوم کی مجتہد کو عملیہ استنباط میں ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو تھی گزشتہ درس میں۔ اس میں ہم نے ادب عربی کے بارے میں بتایا تھا کہ ادب عربی بھی ضروری ہے کہ مجتہد جانتا ہو، اس کا عالم ہو، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ سب عربی میں ہیں۔ اگر مجتہد عربی ہی کے قواعد اور قوانین سے واقف نہیں ہوگا تو پھر کیسے وہ اجتہاد کرے گا؟ یعنی اگر وہ صرف ترجمے پر بھروسہ کرے تو ترجمہ ہی کافی نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، اور ترجمہ کرنے والا ہو سکتا ہے کہ جس نے ترجمہ کیا ہے وہ اشتباہ کیا ہو، کہیں ہو سکتا ہے نا، اشتباہ ہو سکتا ہے کسی سے، یا ان قواعد اور قوانین کی رعایت نہ کی ہو جن کی رعایت ضروری ہے، یا ترجمہ کرنے والے نے اپنے افکار، اپنی رائے اور اپنے مذہب کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کر دیا ہو کسی آیت کا یا کسی روایت کا، تو لہٰذا صرف ترجمے پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ خود مجتہد کو عربی ادب سے واقف ہونا چاہیے، نحواً، صرفاً، لغتاً، بلاغتاً، ان سب کا اسے ماہر ہونا چاہیے تاکہ وہ قرآن کریم کو خود سمجھ سکے، چاہے وہ جس سے کہ وہ روایات شریفہ کو خود سمجھ سکے کہ مولا عز و جل اس آیت شریفہ میں کیا فرما رہا ہے، نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث شریف میں کیا بیان فرما رہے ہیں، مولا متقیان یا صدیقہ طاہرہ یا حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس روایت میں کیا فرما رہے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، جس سے کہ یہ بات یعنی یقینی طور پر ثابت ہو جائے اس کے علم کے ذریعے سے کہ ہاں اللہ کا مقصد یہی ہے، اللہ یہی کیا فرما رہا ہے یا حدیث شریف میں یہی آیا ہے۔ لہذا اس کا عربی ادب سے واقف ہونا یا عربی ادب پر اس کو مہارت حاصل ہونا ضروری ہے بھائی معنی، تاکہ وہ سمجھ سکے، یعنی کم از کم اتنا ہو کہ وہ احادیث اور روایات کو سمجھ سکے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو مجتہد کے لیے عربی ادب یعنی اسے اتنا ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے اس کے بعد کم از کم، کہ جس سے وہ قرآن کریم اور روایات کو سمجھ سکے۔ نمبر 2، دوسرا علم جس کی مجتہد کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہے تفسیر۔ علم تفسیر کی بھی مجتہد کو ضرورت ہوتی ہے، صحیح؟ پہلا کیا ہے؟ ادب العربی، یعنی عربی کی اسے ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سارا مذہب ہمارا کتابیں جو مین ہے، حدیث، روایات یا قرآن کریم، وہ سب عربی میں ہیں۔ دوسرے ضرورت پڑتی ہے تفسیر کی۔ تفسیر اذ لا مندوح للمجتہد من الرجوع الى القرآن الکریم، ممکن نہیں ہے، مفر نہیں ہے، یعنی فرار نہیں کر سکتا مجتہد، بچ نہیں سکتا، دور نہیں ہو سکتا مجتہد کس چیز سے؟
کہ وہ رجوع کرے قرآن کریم کی طرف. ظاہر سی بات ہے مجتہد ہے، اسے بننا ہے یا مجتہد ہے وہ، تو اسے قرآن کریم سے تمسک پورا رکھنا ہوگا، باقاعدہ اسے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. صحیح. فلا محیص له من التعرف اجمالا علی علم التفسیر، بس وہ یعنی فرار نہیں کر سکتا، بچ نہیں سکتا کہ وہ قرآن کریم کو نہ جانے، اس کی تفسیر کو نہ جانے. صحیح. بولو اجمالی طور پر ہر بات اسے تفصیلی اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہے تو اس کا پتہ لگا دے. اگر وہ چاہے، اسے ضرورت محسوس ہو تو اس کا پتہ لگا سکے، اس بات کو تفسیر کے اعتبار سے سمجھ سکے. اتنی تفسیر کا علم کم از کم مجتہد کو ہونا چاہیے. آیا سمجھ. نمبر 3 علم المنطق، منطق کا علم بھی ہونا مجتہد کے لیے ضروری ہے. بما ان یا مجتہد جو ہے وہ علم منطق کو کا ماہر ہوتا ہے، علم منطق سے واقف ہوتا ہے اچھی طریقے سے. کہہ رہے ہیں کہ بما ان کل علم استدلالی یفتقر المنطق، اس لیے کہ کوئی بھی علم استدلالی کو اسے منطق کی حاجت ہوتی ہے. یفتقر ہو، وہ محتاج ہوتا ہے الی المنطق، منطق کا محتاج ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ علم جو استدلالی ہوتا ہے اسے منطق کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجتہد کے جو استدلالی ہے اس میں اصول ہے مثلا، یا اور دیگر جو مجتہد بھی استدلال کرتا ہے تو اسے علم منطق کی ضرورت ہے. کان المجتہد ایضا ان یتعرف المنطق، تو مجتہد کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ منطق کو جانے. کیوں؟ لأن المنطق يتوفر على تعریف الباحثین والدارسین طرق التعریف و طرق الاستدلال، اس لیے کہ منطق، علم منطق یتوفر مہیا کرتا ہے باحثین کی تعریف اور دارسین کی لیے کیا؟ طرق التعریف و طرق الاستدلال. اس لیے کہ منطق جو ہے وہ باحثین کے لیے اور دارسین کے لیے کیا مہیا کرتا ہے؟ راستے مہیا کرتا ہے کسی کے تعریف کے اور طرق استدلال کے، یعنی سمجھنا اور استدلال کے طریقوں کو مہیا کرتا ہے علم منطق. یہ توفر مہیا کرتا ہے. جی جی، باعث یعنی باعث کہتے ہیں عربی زبان میں تحقیق کرنے والے کو، چھان بین کرنے والے کو. حتیٰ ہم جو بحث کرتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کسی موقع پر، تو ہم سے بحث ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے؟ نہیں کبھی جھگڑے کے معنی میں بحث کو لیتے ہیں ہمارے یعنی اردو زبان میں. حالانکہ وہ بحث کا مطلب کیا ہے؟ کھوج کرنا، چھان بین کرنا، جستجو. جیسے کوئی تحقیق لکھتا ہے، آپ جب انشاءاللہ عراق جائیں گے یا سیریا جائیں گے یا عرب کے کسی ملک میں پڑھنے جائیں گے تو وہاں آپ سے کیا کہا جائے گا کہ بحث لکھیے، یعنی تحقیق لکھیے. بحث ہی بولتے ہیں اسے، یعنی تحقیق لکھیے آپ. جو بحث یعنی تحقیق چھان بین، یعنی جو آپ بحث لکھیں گے وہ تحقیق کے ساتھ ہے. نہیں ایسا نہیں کہ آپ نے اپنی رائے لکھ دی، ہوا میں بیان کر دی کوئی بات بھی. اپنی رائے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ اس پہ دلیل لائیے، مصادر بیان کیجیے اس چیز کے کہ یہ چیز فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں صفحے پر ہے، فلاں جلد میں ہے، فلاں لکھنے والا ہے، فلاں جگہ سے یہ کتاب چھپی ہے، فلاں جگہ سے نشر ہوئی ہے. مثلا یہ پوری آپ کو ڈیٹیل دینی ہو کتاب کی، یعنی بحث میں، یعنی اسے تحقیق کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہم اسے عربی میں رسالہ بولتے ہیں یا فارسی میں پایان نامہ جسے بولا جاتا ہے، تو پایان نامہ بھی ایک بحث ہوتی ہے، یعنی تحقیق ہوتی ہے. تو اس میں بھی یہی سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں کہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں اس کو آپ لکھیں، نیچے حوالے میں کہاں سے لکھا ہے آپ نے، اس کا مصدر لکھیے، کون کتاب کا نام، مؤلف کا نام، کب چھپی ہے، کہاں سے چھپی ہے. کتاب کی جلد 1 ہے تو کتاب کا نام صرف کافی ہے، اور جلد اس کی زیادہ ہے تو جلد کا نام لکھیے، جلد 1، یہ جلد 2، یہ جلد 10 جو بھی ہے. پھر صفحہ نمبر لکھیے، آپ اس کا باب لکھیے، کس باب سے آپ نے لیا ہے. تو باب کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے محنت کی ہے، آپ نے بحث کی ہے اس لکھنے میں، یعنی آپ نے تحقیق کی ہے اور اب یہ تحقیق ہے، تو اسے بحث بھی کہا جاتا ہے. بہرحال تو ضروری ہے کہ علم منطق سے واقفیت استدلال کے لیے، اگر کوئی استدلال کرنا چاہے
اور علم منطق نہ جانتا ہو تو پھر وہ استدلال صحیح نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 علم الحدیث، علم حدیث کا بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ بھی وہ علم ہے جس کی مجتہد کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اجتہاد سے پہلے یا اجتہاد کے لیے۔ فَيَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَأَقْسَامِهِ، واجب ہے مجتہد کے اوپر کہ وہ عالم، حدیث کا عالم ہو اور اس کے اقسام کا عالم ہو، حدیث اور اس کے اقسام کا علم رکھتا ہو۔ من خلال الممارست الکثیرہ، یعنی بہت زیادہ اس نے کیا ممارست کی ہو، تمرین کی ہو، صحیح محنت کی ہو، جہد کی ہو۔ کوئی کسی مقام کو نہیں پہنچا مگر محنت کے بعد۔ ان مع العسر یسرا، یعنی بغیر یعنی آپ محنت کے کسی منزل کو پہنچے بہت مشکل ہے، لیکن پریشانیوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ علم الرجال، علم رجال بھی ضروری ہے، وہ یعنی اس کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ وہ معرفت احوال الروات، علم رجال کیا ہے؟ وہ احوال روات کا جاننا ہے۔ جیسے کہ آپ نے علم رجال میں پڑھا کہ علم رجال کا موضوع کیا ہے؟ راویوں، جی راویوں کا، نہ کہ روایت کا، راویوں کے احوال کو جاننا ہے، راویوں کے حالات کو جاننا ہے۔ من جہت العدالت والوثاقہ والضبط، عدالت، وثاقت اور ضبط کے اعتبار سے۔ ضبط لأنہ، ضبط سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لأنہ لا یس، ضبط یعنی حافظہ وغیرہ اس کا صحیح طریقے سے، یا ہاں جو چیز سن رہا ہے اسے یاد بھی رکھتا ہے نہیں، کس طرح کا انسان تھا، صحیح اس کو سمجھنا، کس طرح کی سمجھ رکھتا تھا، یہ سب۔ لأنہ لا یسع، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے، قبول کل ما یروی الرواة، اس لیے کہ ہر اس چیز کا قبول کرنا صحیح نہیں ہے جس کو راوی نقل کریں۔ ہر چیز مانو گے، ہر چیز قبول کرو گے جو راوی نقل کر دے؟ کیوں شاہد صاحب جو راوی لکھ دے اس ہر چیز کو مانو گے؟ بہت ساری چیزیں لکھی راویوں نے تو یا بیان کی، تو ہر چیز کو کیسے مان سکتے ہیں؟ وَإِن لَمْ يَكُونُوا ثُقَاةً، چاہے وہ ثقات نہ بھی ہو کیسے مان لیں؟ بلکہ ہم ثقات ہی کی مانیں گے۔ کس کی مانیں گے؟ جو ثقہ ہے، باقی تحقیق کریں گے۔ وعلم الرجال یتکفل معرفت احوال الروات من هذه الجهات، علم رجال جو ہے وہ کفالت کرتا ہے احوال روات کے بارے میں اس ناحیت سے، یعنی اس کے معتبر غیر معتبر ثقہ غیر ثقہ ہونے کے بارے میں علم رجال کفالت کرتا ہے۔ علم رجال کے ذریعے آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، راوی کے ثقہ ہونے اور غیر ثقہ ہونے، معتبر ہونے غیر معتبر ہونے کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ نمبر 6 علم اصول الفقہ، وهو من اهم العلوم التي يتوقف علم الفقه على معرفتها من باب المقدمہ، اور علم اصول فقہ اہم علوم میں سے ہے۔ کن اہم علوم میں سے؟ التي يتوقف علم الفقہ، کہ جس پر علم فقہ موقوف ہے۔ تو علم اصول ان اہم علوم میں سے ہے کہ جن کی معرفت فقہ کے لیے، علم فقہ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ من باب المقدمہ، لأنه، اس لیے کہ علم الاصول بتلك القواعد المشترکہ، علم اصول کون سا علم ہوتا ہے؟ ان قواعد مشترکہ کا علم ہوتا ہے التي تدخل في عملیات استنباط المسائل الشرعیہ الفرعیہ فی کل الابواب او جلها، ان قواعد مشترکہ کا علم ہوتا ہے کہ جو داخل ہوتے ہیں کہاں؟ عملیہ استنباط مسائل شرعیہ فرعیہ کے لیے، فی کل الابواب او جلها، یعنی تمام ابواب میں یا اکثر ابواب میں، یعنی ان قواعد کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی علم اصول کے قواعد، علم اصول کی ضرورت پڑتی ہے کہاں؟ عملیہ استنباط احکام شرعیہ میں، تمام ابواب میں یا اکثر ابواب میں۔ یعنی یہ تمام علوم وہ تھے کہ جن کی ایک مجتہد کو ضرورت پیش آتی ہے، یا جن علوم کا مجتہد کے لیے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، یا جن علوم کا ضروری ہے کہ مجتہد ان علوم میں ماہر ہو تاکہ وہ صحیح طریقے سے استنباط احکام شرعیہ کر سکے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔